اس کو اور نہیں جی سینٹر نہیں بن رہا. ہاں سینٹر نہیں بن رہا. حالانکہ پہلے میں ادھر بیٹھتا ہوتا تھا تو ٹھیک بن جاتا تھا. وہ آپ فریم کو ہی کر لیجئے تو وہ ہو جائے گا. جی اب ٹھیک ہے. تھوڑا اور کر لیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جسٹ گیو می فیو سیکنڈز. شور ٹھیک ہے. السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی طاہر گورا سر. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو فار ہیونگ می. سر ویسے تو بنگلہ دیش کا ہنگامہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے جو عرفان مرچنٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا، پاکستانی سٹیزن امریکہ میں جن کے اوپر الزام لگا ہے، اریسٹ کیا گیا ہے کہ ہائی پروفائل جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے گیا تھا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے کیس کو؟ دیکھیے یہ بڑی پیتھیٹک سچویشن ہے. پاکستان کا نام ہر وقت کسی نہ کسی بڑے ٹیرر لنک کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے، اور جتنا مرضی پاکستان سے بڑی بڑی باتیں کی جائیں مگر ہر دوسرے مہینے کوئی نہ کوئی ایسی خبر کہیں نہ کہیں سے آتی ہے کہ پاکستانی کسی نہ کسی ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اور مجھے آئی ایم ناٹ شاکڈ. آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اسرائیل اور حماس کے مسئلہ پہ جس طرح پاکستان کی گورنمنٹ ہو، پاکستان کی فوج ہو، پاکستان کے لوگ ہوں، ایون لبرلز لیفٹ کے جو لوگ ہوں، وہ جتنا وہ بول رہے ہیں دنیا میں شاید ہی کسی ملک سے لوگ بول رہے ہوں. اچھا اس کا مطلب میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسرائیل اور حماس کے معاملے میں اتنے سخت بیان بازی کرتے ہیں. آپ ہوتے کون ہیں اس میں؟ آپ کتنے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو، آپ کر کیا سکتے ہیں سوائے بک بک کرنے کے؟ یا تو آپ ہو نا کہ کچھ آپ کرنے کی پوزیشن میں ہو. دیکھیے ترکی ہے، ترکی کے صدر بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ترکی کچھ کر بھی سکتا ہے. ترکی نیٹو کا ملک ہے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ترکی کی سب سے زیادہ تجارت اسرائیل کے ساتھ رہتی ہے، آج بھی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات ختم ہو گئے ہو، تجارت ختم ہو گئی ہو. وہ باتیں سخت سخت ترکی والے کر لیتے ہیں لیکن کام ان کے چلتے رہتے ہیں، آپس میں تعلق رہتا ہے، ٹورزم رہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی کچھ کر سکنے کے باوجود اپنا بزنس بھی جاری رکھے ہوئے ہے. ادھر پاکستانیوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ نہ آپ کے تعلقات ہیں دنیا کے کسی بھی دیش کے ساتھ ڈھنگ کے طریقے سے، اور آپ دنیا کے سٹیک ہولڈر بنتے رہتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ مرچنٹ نامی شخص جو ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ پھر مزید پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. کچھ کرنے جوگے ہیں نہیں. دیکھیے نا، اگر وہ ایک ٹیررزم کا جذبہ لے کے بھی گیا تھا، مطلب ایران سے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے کچھ کنیکشن بنائے. اچھا تو وہ بھی کچھ تم اس کے قابل بھی ہو. وہاں پہ جو امریکہ میں جس بندے کو اس نے ہٹ مین کے طور پر ڈھونڈا وہ ڈبل ایجنٹ تھا، اس کو $5,000 دیے. اچھا یعنی اصل کھیل جذبے سے زیادہ ان کا نا پیسے کا ہوتا ہے. جی جہاد کو انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے. آپ افغانستان کے جہاد سے دیکھ لیجئے کشمیر کے جہاد تک، ہر جگہ پہ جہاد کم تھا، اس سے ریلیٹڈ کاروبار زیادہ تھا. کیسے کاروبار ہے؟ چونکہ اس سے بندوقیں خریدتے ہیں، اس سے گرنیڈ بم خریدتے ہیں، لوگوں کو خریدتے ہیں، تو پیسے ملتے ہیں کسی نہ کسی سے. کوئی ایجنسی ان کو پیسے دیتی ہے، چاہے پاکستان کی ایجنسی ہو چاہے پاکستان سے باہر کی ایجنسی ہو. تو الٹیمیٹلی یہ جذبے سے زیادہ پیسے کے کھیل میں چلے جاتے ہیں. یعنی یہ $5,000-10,000 کے لیے اپنی کسی بھی رشتہ دار کو، میں نام نہیں لینا چاہتا، بیچنے کو تیار ہے. اس طرح کا ان کا ایٹیچیوڈ ہے. پھر یہ مذہبی طور پر جیالے بن جاتے ہیں، پوری دنیا میں اسلام کے رکھوالے بن جاتے ہیں. گھر ان کا ان سے سنبھالا نہیں جاتا.
اور یہ ٹیررزم کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، پیسے کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، امیگریشن کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے مسائل پہ یہ انفیکٹ اپنے آپ کو صبح و شام بیچتے رہتے ہیں، اور یہی معاملہ جو ہے اس شخص کا بھی ابھی تک جو انفارمیشن آئی ہے سامنے آیا ہے۔ بالکل ایسا ہے، لیکن سر اس طرح کے لوگ جب پکڑے جاتے ہیں، جن کا پتہ چلتا ہے، پاکستان سے تعلق بھی پتہ لگتا ہے، تو جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں، جو پہلے سے امریکہ میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں، ابھی سے نہیں برسوں سے ہیں، جیسے آپ خود بھی ہیں، آپ نے ظاہر ہے کہ وہاں کا پاسپورٹ لے لیا، سب لے لیا، لیکن اس کے باوجود جو لوگ باہر ہیں ان کو کیا مشکل پیش آ سکتی ہے؟ ظاہر انہیں شکی نظروں سے تو دیکھا جائے گا۔ دیکھیے جو پاکستانی، میں بھی پاکستانی بیک گراؤنڈ کا ہوں، میں نے اپنی پاکستانی سٹیزنشپ چھوڑ دی ہے، اس لیے چھوڑی ہے، انہی حرکتوں کی وجہ سے چھوڑی ہے، اور یہ سوچ کے چھوڑی ہے کہ بھئی میرا کیا لینا دینا، میں تو اب کینیڈین ہوں، 25 سال سے میں کینیڈا میں ہوں، مجھے اپنے دیش کینیڈا سے بے پناہ محبت ہے، اور میں کینیڈا کے بارے میں، کینیڈا کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ اچھا یہ تو ہے میرا ایک پاکستانی بیک گراؤنڈ کے شخص ہونے کے ناطے اب کینیڈا میں رہتے ہوئے رویہ 25 سالوں سے، اور اس میں یہ نہیں ہے، کئی لوگ مجھ پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی آپ پھر پاکستان میں پیدا ہوئے تھے تو آپ پاکستان کے ساتھ اتنی محبت کیوں نہیں دکھاتے؟ مجھے پاکستان کے نظام کی وجہ سے، پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے، مجھے پاکستانی لوگوں کی جو سفرنگ ہے اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ بیچارے سفر کرتے ہیں۔ میں کیسے محبت کروں اس دھرتی سے جس دھرتی میں انصاف ہی نہیں ہے، جس دھرتی میں انسانیت ہی نہیں ہے، جس دھرتی میں انصاف ان کے اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہے، جس دھرتی میں جو ہے بہتری ان کے اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ تو سوچ مجھ جیسے پاکستانیوں کی ہے، اور ہم جیسے، میرے جیسے پاکستانی ہارڈلی کو 50-100 ہوں گے، ہارڈلی، میں آپ کو جی یہ مطابق سے میری بہت دوستی ہیں پاکستانی حلقوں میں، ایسی بات نہیں ہے، میں ان کے ساتھ لڑتا بھی رہتا ہوں، میرا تعلق واسطہ بھی رہتا ہے۔ لیکن جو آپ نے سوال اٹھایا کہ بھئی ان کو پھر کیا فیلنگ ہوتی ہے، ان کو کوئی فیلنگ نہیں ہوتی۔ جو میجورٹی آف دا پیپل آف پاکستانی اوریجن جو کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں رہتے ہیں، بدقسمتی سے وہ اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح مسٹر مرچنٹ سوچتے ہیں۔ دیکھ لیجئے لندن کا حال، آپ کے سامنے ہے لندن کا حال۔ مطلب وہ سمیتا پرکاش جی نے ایک بڑی اچھی ٹویٹ کی کہ برطانیہ نے پاکستان تو بنا دیا تھا 1947 میں، مگر اب پاکستانیوں نے برطانیہ میں پاکستان بنا دیا ہے، بلکہ اب پاکستانیوں نے برطانیہ کو پاکستان بنا دیا ہے۔ تو یہ بالکل فخر والی بات نہیں ہے، یہ شرم والی بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح پاکستانی چاہے پاکستان میں رہتے ہوں چاہے پاکستان سے باہر رہتے ہوں، جس طرح یہ سوچتے ہیں، اگر اس طرح سوچنے سے یہ دنیا میں اپنا اچھے طریقے سے نام پیدا کر سکتے ہوں تو میں ان کا حامی ہو جاؤں، لیکن یہ چونکہ دنیا میں اپنا نام برے طریقے سے پیدا کرتے ہیں تو میں ان کا حامی نہیں ہوں۔ تو آپ کا یہ سوال بنیادی طور پر کہ یہ جو پاکستانی امریکہ، کینیڈا، یورپ میں بستے ہیں، اس طرح کی کاروائیاں، جیسے مسٹر مرچنٹ کا نام آیا، کوئی ایک نام نہیں ہے، اس طرح کے آئے دن نام آتے رہتے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مطلب آپ وہ ایک مگسی ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جو انہوں نے اپنا ہیرو بنایا امریکہ میں، جو جن کو یہ 9/11 سے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اچھا اس سے بھی پہلے چلیے 9/11 کے بعد تو خاص طور پر سینکڑوں نام سامنے آئے پاکستان میں، بڑے بڑے جو ٹیررسٹ ہیں، 9/11 کے ٹیررسٹ، ایمن الظواہری، اسامہ بن لادن، یہ ماشاءاللہ سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ لنکڈ بھی رہے اور پائے بھی گئے پاکستان میں، اور پاکستان کی ریاست نے ان کو تحفظ بھی فراہم کیا، اور پھر ان لوگوں کو تحفظ ذہنی طور پر فراہم کیا جو پاکستانی کینیڈا، امریکہ اور ادھر ادھر رہتے ہیں، وہ آج بھی ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں اگر یہ سب کچھ کر سکنے کے باوجود پاکستانی اپنا نام اچھا کوئی دنیا میں بنا سکے ہوں تو میں ان کو مبارکباد دوں، لیکن چونکہ ان کا نام اسی طرح بنتا ہے، اسی طرح کے کریکٹرز کی وجہ سے، یعنی برا نام بنتا ہے، تو پھر میں کیسے ان کو مبارکباد دے سکتا ہوں؟ ان کو خود سوچنا ہوگا، اپنے رویے کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا۔ بالکل، لیکن سر چینج کرتے ہوئے دکھائی تو نہیں دیتے۔ انگلینڈ کا آپ نے نام لیا، انگلینڈ کی سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر بھی ایک ہنگامہ ہے
اور دیکھا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ انگلینڈ میں جو ہے اس قسم کی لڑائی جھگڑے اور اس قسم کا مار کٹائی جو چل رہی ہے وہ ہو رہی ہو. اور اس وقت نہ صرف کسی ایک اسٹیٹ یا ایک سٹی کی بات نہیں ہے, پورے انگلینڈ میں ہی اس وقت جو ہے وہ ٹینشن کا ماحول ہے. دیکھیے انگلینڈ میں بہت آتا جاتا رہتا ہوں, میں نے اس سوسائٹی کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اس سوسائٹی میں ایک لمبے عرصے سے ایک بے چینی پائی جا رہی ہے جو مین اسٹریم مطلب کوٹ ان کوٹ وائٹ برٹس ہیں, کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے ایک لفظ ایجاد کیا تھا پاکی, جو اچھا لفظ نہیں ہے, میں اس کو اچھا لفظ نہیں سمجھتا. اس کو انگلینڈ کی ایک کورٹ نے رولنگ میں کہا ہے کہ یہ ایک ریسسٹ لفظ ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ریسسٹ لفظ ہے, اور یہ پاکی صرف وہاں پہ پاکستانیوں کے لیے نہیں برتا جاتا, ہر کلرڈ آدمی کے لیے برتا جاتا ہے. یعنی کیوں؟ یہ امیج پاکستانیوں کے خلاف بلٹ ہوا تھا کچھ 50 سال پہلے, آلموسٹ رفلی میں ٹائم لائن آپ کو دے رہا ہوں. یہ لفظ 50 سال سے زیادہ سے وہاں پہ چل رہا ہے, جب سے پاکستانی وہاں پہ جانا شروع ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے, میں ٹیررزم کی بات نہیں کر رہا, جو سوسائٹی میں سوشل فیبرک ہوتا ہے اس میں جو ان کی حماقتیں ہوتی ہیں, وہاں کچھ لوگوں نے برطانوی عورتوں سے شادیاں کی آج سے 50-60 سال پہلے, پھر وہی پاکستانی مرد ان کے اندر جاگا اور انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا 50-60 سال پہلے کہ یہ لوگ تبدیل نہیں ہونے والے, تو لہذا ان کا نام پاکی رکھ دو. اس بنیاد پر یہ لفظ بنا تھا. لیکن وہ گورے کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکی صرف پاکستانیوں کے لیے, انہوں نے پھر ہر کلرڈ بندے کے لیے یہ برتنا شروع کر دیا. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ ریسسٹ لفظ ہے, نہیں ہونا چاہیے, مگر ہمیں اس کی وجوہات جاننی چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوا. کیوں جب یہ دوسرے ملک کے شہری بنے اور اس ملک کو انہوں نے دل و جان سے قبول نہیں کیا, اس ملک کی اچھی اقدار کو قبول نہیں کیا. اب یہ مجھ سے کہتے ہیں کینیڈین ویلیوز, برٹش ویلیوز, وہ یہ میں جب یہ تنقید کرتا ہوں تو کئی پاکستانی کہتے ہیں طاہر صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں پکنی پہنے وہاں پہ ساحلوں پہ جا کے, آپ اس کو برٹس ویلیو کہتے ہیں, آپ اس کو کینیڈین ویلیوز کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بالکل نہ پہنے, وہ اپنے کلچر کو برقرار رکھیں, وہ بے شک شلوار کرتا پہنے, ساڑی پہنے, کوئی مجھے ایشو نہیں ہے, کوئی بکنی بھی پہننا چاہے تو بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میرا ایشو یہ ہے کہ جب آپ جینڈر ایکویلٹی پہ بلیو نہیں کرتے, جب آپ عورت اور مرد کی ایکویلٹی پہ بلیو نہیں کرتے, تو آپ برٹس ویلیو پہ بلیو نہیں کرتے, آپ کینیڈین ویلیو پہ بلیو نہیں کرتے, آپ امریکن ویلیو پہ بلیو نہیں کرتے. بے شک آپ کی بیوی ایون حجاب بھی پہن لے, لیکن اگر آپ اس کو دل سے ایکول رائٹس نہیں دیتے. اچھا, کینیڈین ویلیوز, برٹس ویلیوز کیا ہے؟ جینڈر ایکوالٹی, انڈیویجول فریڈم, فریڈم آف ایکسپریشن. باقی یہ ہے کہ کوئی سور کھاتا ہے, کوئی حلال گوشت کھاتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی کوکو کولا پیتا ہے, کوئی پکنی پہن کے جانا چاہتی ہے ساحل پہ, کوئی حجاب لینا چاہتی ہے. یہ کلچرل ایشوز ہیں, جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے, مگر جو فنڈامنٹل ویلیوز ہوتی ہیں وہ جیسا میں نے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن, انڈیویجول فریڈم, اور یہ سب کرے. اب میں انگلینڈ کی اس صورتحال کی طرف جوڑتا ہوں جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ لوگ اب صرف پاکستانیوں کا معاملہ نہیں ہے. وہاں پہ موراکو سے آئے ہوئے لوگ ہیں, الجیریا کے آئے ہوئے لوگ ہیں, افریقہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں, دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ ہیں انگلینڈ میں. انگلینڈ فارمر کالونیل پاور رہا ہے, جو کہ اچھی بات نہیں تھی, لیکن بہرحال ایک ریالٹی ہے ہسٹری کی. تو انہوں نے اپنی جو ان کی کالونیز تھی ان کے لوگوں کو آنے دیا. اب وہ جو لوگ آئے ہیں وہ ایٹ لیسٹ بے شک اپنا کلچر رکھیں جیسا میں نے کہا, مگر ان بنیادی باتوں پہ تو انسان بنے نا. اچھا, اب وہ نہیں بنے 50-60 سال سے, تو برطانیہ کے سماج میں ایک خوفناک قسم کا ریاکشن بلٹ ہو رہا تھا. ایسا نہیں ہوا کہ 3 بچیوں کو ایک امیگرنٹ بیک گراؤنڈ کے لڑکے نے, جو کہ برطانیہ میں ہی پیدا ہوا تھا, اس نے مارا. پتہ نہیں کیا اس کی پاگل پن کی کیفیت تھی, ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا, اس کے موٹیوز کا ایز آف ناؤ. وہ ایک پاگل پن تھا, اس نے مارا. تو اس کے بعد برطانیہ کے سماج میں ایک طوفان آ گیا. اچھا, ایسا نہیں ہوا کہ وہ مارنے کی خبر سے لوگ راتوں رات باہر نکل آئے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ پہلے سے بھرے بیٹھے ہوئے تھے. مطلب ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک دم سے انہوں نے ہزاروں لوگ
جو بلوائیے ہیں جنہوں نے اب مطلب اس میں حملے کر رہے ہیں، رائٹرز جن کو کہا جا رہا ہے، اور ویسٹرن میڈیا ان کو فار رائٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں، مگر وہ فار رائٹ کے لوگ بھی جن کی ایک طرح سے ڈیفینڈ ان کو کیا ایلان مسک نے بھی اپنی ٹویٹر لائن پہ، ہمیں اب یہ سوچنا ہوگا کہ آفٹر آل ہم کس طرح بچ سکیں گے. اب دیکھیے کینیڈین پالیٹیشنز ہو، برٹش پالیٹیشنز ہو، وہ تو یہ باتیں کریں گے کہ ہماری سوسائٹی برداشت نہیں کرے گی ہارمونی کے خلاف، وہ تو پالیٹیشن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب عوام میں غصہ پہلے سے پایا جاتا ہو اور اس طرح کا سپارک ہو جائے، یہ سپارک تھا یعنی 3 بچیوں بیچاریوں کا وہ مارے جانا، تو اس کے بعد وہ جو غصہ 40-50 سال سے ایکومولیٹ ہوا ہے وہ اب باہر آ گیا. اب بلی جسے کہتے ہیں تھیلے سے باہر آ گئی ہے. اب برطانیہ کی حکومت کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں ہارمونی ہو، اس طرح کے رائٹس نہ ہو، یہ بری بات ہے، لیکن روٹ کاز، خاص طور پر جو مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے یہ بڑا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ روٹ کاز ڈھونڈے جی اگر کوئی ہمارے ٹیررسٹ ہیں حماس کے یا تو ان کی روٹ کاز ڈھونڈے کہ وہ روٹ کاز ڈھونڈ کے دے جی، تو پھر اپنے بھی مسائل کی روٹ کاز ڈھونڈے نا کہ کیوں یہ برطانیہ میں ہو رہا ہے. یہ صرف برطانیہ کا کھیل نہیں ہے، یہ جرمنی میں بھی ہو رہا ہے، یہ نیدرلینڈ میں بھی ہو رہا ہے، یہ فرانس میں بھی ہو رہا ہے، ایون یہ کینیڈا میں ہو رہا ہے. کینیڈا میں میں ایک پراؤڈ کینیڈین ہوں، میرا پاکستان سے صرف یہ کمنٹری کے حد تک رابطہ رہتا ہے. آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستان. میں جرنلسٹ ہوں، پاکستان میں پیدا ہوا تھا، تو اس لیے مجھے پاکستان کا پتہ ہے، میں بات کر لیتا ہوں. ادروائز آئی ٹاک مور آن کینیڈین ایشوز، میرا اپنے دیش کے ایشوز اور انٹرنیشنل ایشوز. اور کینیڈین سماج میں بھی ایک شدید وہ بن رہا ہے ماحول. صرف یہ پاکستانی یہاں پہ نہیں ہے، میں تھوڑی سی کلیئرٹی کرنا چاہوں گا. اس میں مسلم امیگرینٹس کے خلاف اور کچھ افریقن کمیونٹیز کے امیگرینٹس کے خلاف، کیونکہ وہ سوسائٹیز کا حصہ نہیں بن پا رہے، وہ اسیمیلیٹ نہیں ہو پا رہے. میں آپ کو بتاؤں کینیڈا میں، برطانیہ میں جانتا ہوں میرے شری لنکن دوست ہیں جو میری طرح بلکہ میرے سے بھی زیادہ کلر میں تھوڑے سے جو ہے براؤن دکھتے ہیں، وہ اتنے ویل اسیمیلیٹڈ ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. میرے انڈین دوست ہیں وہ اتنے ویل اسیمیلیٹڈ، ان کو پرابلم نہیں ہے. پرابلم ان کو ہے سوسائٹیز میں جو سوسائٹی کا حصہ نہیں بن پاتے. میں یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے بات یہ کہوں گا کہ ایک ہماری کہاوت ہوا کرتی تھی، جیسا دیس ویسا بھیس. ٹھیک ہے نا جی. ہم تو اس ویسے بھیس کے بنا، ہم نے کہا کہ جو ہمارا بھیس ہے اس کے مطابق ہم جہاں بھی جائیں اس دیش کو بنا دیں گے. تو پھر انفارچونیٹلی یہ سب کچھ تو ہوگا. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو دکھ کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی نان اسیمیلیشن کی وجہ سے ہماری یہ جو ہوسٹ سوسائٹیز ہیں یہ زیادہ ریئیکشنری ہو رہی ہیں. یہاں کے پولیٹیشین جو چاہیں کہتے پھریں. میں بھی کل اپنے گاؤں میں کینیڈا میں اپنی ہمسائی کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو وہ بڑی اچھی عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچاری چائے بھی بنا کے لے کے آئی. میں اور میری وائف بیٹھے ہوئے تھے، اس نے خود ہمیں چائے سرو کی. لیکن جو اس کے جذبات ہیں ان امیگرینٹس کے بارے میں جو اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، وہ اتنے افسوسناک نہیں ہے، وہ اتنے خوفناک ہے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا. یعنی ایک اچھی عورت، ایک اچھی انسان، اور وہ اتنی دکھی ہے، وہ کوئی رائٹ ونگ کی بھی نہیں ہے، وہ اتنی دکھی ہے، کہتی ہے کہ یہ ہم نے ان امیگرینٹس کو کیا اس لیے اس ملک میں گھسایا تھا کہ یہ ہماری بنیادی ویلیوز کے خلاف ہی چلتے رہے، اپنی عورتوں کو تھپڑ مارتے رہے، بچیوں پہ پابندیاں لگاتے رہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پہن لیں حجاب. وہ بیچاری کہہ رہی ہے عورت. یہ ہمارا سماج نہیں ہے. تو پھر سر یہ لوگ سعودیہ یا کسی اسلامک کنٹری میں، گلف کنٹری میں کیوں نہیں چلے جاتے اگر اتنا ان کو پرابلم ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ وہاں پہ بھی یہ موجود ہے، اور گلف کنٹریز نے بھی ان کے اب داخلے پر کافی پابندیاں لگا دی ہیں، وہاں بھی جانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی. سعودی عرب بھی ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ ان کے اپنے کلچرل ڈریس ہے، ان کا اپنا کلچر ہے، بالکل. وہ بھی اجازت ان کو اس طرح کی بونگیاں اور اس طرح کی حماقتوں کی نہیں دیتے اور نہ دیتے ہیں. اسی لیے اب کیا دبئی کہہ رہا ہے، دبئی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے سب سے زیادہ فقیر آ رہے ہیں، بیگرز آ رہے ہیں. بالکل.
ٹھیک ہے، دبئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آ کے یہاں پہ اپنے سیاسی چکر چلاتے ہیں، چونکہ ہم سیاسی ملک ہیں ہی نہیں، تو یہ بالکل۔ ہمارے نظام کی یہ ریسپیکٹ ہی نہیں کرتے، تو ہم ان کے ویزے کافی ٹائٹ کر رہے ہیں، آلموسٹ وہ بند کرنے والی سچویشن پہ ہے۔ دبئی یہ بالکل کہتا ہے کہ پھر ان کے جو لوگ ہیں اوپر سے یہ بڑے اسلامی بنتے ہیں، اور پھر ان کی بہت ساری ایسی خواتین پاکستان سے آ رہی ہیں جو یہاں پہ آ کے دھندا کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ دبئی کی جو ڈفرینٹ جو ایجنسیز ہیں وہ بھی ڈائریکٹ یہ باتیں نہیں کر رہے، مزے کی بات یہ وہ بھی جرنلسٹوں کے ذریعے پاکستان میں عمر چیمہ صاحب یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، نجم سیٹھی صاحب یہ باتیں کرتے ہیں، تو وہ ان کے ذریعے یہ باتیں کروا رہے ہیں، یا اپنے عرب جرنلسٹوں کے ذریعے ایسی ایسی خوفناک باتیں یہ کرا رہے ہیں، یعنی ایکسپوز ان کو کر رہے ہیں۔ تو سر، یہ کراچی کاؤنسلٹ نے تو صاف صاف ٹی وی پہ انٹرویو بھی دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اچھا ہم نہیں دیں گے ویزا اس طرح سے، جو اچھا، میں خاص نے طور وہ پہ نہیں ان سنا۔ کو جو خاص طور پہ جو لوگ پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہیں ان کے لیے کہا ہے۔ اچھا، میں نے وہ نہیں سنا، آئی مس دیٹ، تھینک یو فار ایڈنگ دیٹ انفارمیشن ان مائی نالج۔ تو دیکھیے، اب آپ نے خود ہی بتایا کہ وہ آفیشیل کیپیسٹی میں بتا رہے ہیں، تو ان آفیشیلی تو ان کی خبریں آ ہی رہی ہیں، تو اس کا بالکل مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں بھی جانے کے قابل نہیں ہے، فرینکلی یہ وہاں بھی رہ نہیں سکتے، اور انہوں نے ان پہ کافی پابندیاں لگا دی ہیں۔ بالکل، بلکہ 2-4 کو تو شاید انہوں نے اریسٹ بھی کیا ہے، 2 کو سزا بھی دی ہے، اس طرح کی بھی نیوز جو ہے وہ خود ہی کونسلیٹ نے ہی بتائی تھی وہی کہ۔ لیکن سر، اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب تو خیر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے، نیا سیٹ اپ بنے گا، لیکن جو ہنگامہ رہا، بہت لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں، یہ ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بنگلہ دیش میں اس طرح کے پروٹیسٹ کوئی پہلی بار نہیں ہوئے۔ بنگلہ دیش پروٹیسٹ کے معاملے میں بڑا مشہور ملک ہے، اور یہ پروٹیسٹ آپ یاد کیجئے 1950 سے جب بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوتا تھا، ایسٹ پاکستان کی صورت میں، تب ان کے ہاں اسی طرح کے پروٹیسٹ، جب اردو ان پہ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی بنگالیوں پہ، انہوں نے کی۔ اسی طرح جب بنگالیوں پہ پاکستانیت کو فردر امپوز کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے پروٹیسٹ کی۔ پھر وہ 69 سے پریسائزلی آن ورڈ، پھر جو 70 کے الیکشن تھے پاکستان میں، جس میں اتنا خوفناک دھاندلی والا معاملہ یہ کیا، وہ پارٹی جیت گئی، عوامی لیگ جیت گئی، ان کو نا اقتدار دیا، اور بھٹو صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تم ادھر ہم ادھر تم۔ اچھا، پھر انہوں نے اپنا دیش الگ بنایا انہی پروٹیسٹ کی آڑ میں نہیں میں کہوں گا، میں سمپلی یہ کہوں گا، میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک پروٹیسٹ کرنے والی جینوئن قوم ہے۔ اچھا، اب انہوں نے جو ریسنٹ جو اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے بنگلہ دیش میں جو وائلنس کی، پولیٹیکل وائلنس کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ جس نے بنگلہ دیش بنایا تھا اس کو پورے خاندان کے ساتھ 75 میں شیخ مجیب الرحمان کو ان کی اپنی آرمی کے آفیسرز نے ہی مار دیا۔ پھر اس کے بعد مارشاء اللہ 90s تک رہا، آن اینڈ آف، زیادہ مارشاء اللہ کی فضا ہی رہی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد کی وہ جو پولیٹیکل گیم شروع ہو گئی، یعنی عوامی لیگ اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، وہ جو تھا وہ وائلنس ہمیشہ ہی رہا۔ خالدہ ضیاء کے زمانے میں بھی مجھے یاد ہے ایک ایسا الیکشن ہوا جس میں عوامی لیگ نے پروٹیسٹ کیا تھا، حصہ نہیں لیا تھا، وہ بھی تب جیت گئی تھی، آلموسٹ ساری سیٹیں جیت گئی تھی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا جنوری 2024 میں جب الیکشن ہوا بنگلہ دیش کا، اور شیخ حسینہ پرائم منسٹر تھی، 3 بار اس اوپر تلے پرائم منسٹر چل رہی تھی، تو اپوزیشن نے یعنی نیشنلسٹ بی این پی نے ریفیوز کر دیا الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، تو آلموسٹ ساری سیٹیں یہ جیت گئی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے بنگلہ دیش میں ریونج کی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش میں سول سوسائٹی ہو یا خاص طور پر اسٹوڈنٹس موومنٹ، ہمیشہ سے 1950 سے لے کے اب تک وہ اتنی بڑی تعداد میں اٹھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹس کو ہلا دیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو میں تھوڑی سی ایک لنک بتاتا ہوں، پاکستان میں یہ بڑی بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی دیکھیے یہ تو 9 مئی ہو گیا بنگلہ دیش میں، وہ گھس گئے پرائم منسٹر کے گھر میں، وہاں بریانی کھائی، جس طرح وہ لاہور میں کور کمانڈر کے گھر میں گھس کے بریانی کھا رہے تھے پی ٹی آئی والے۔ فرق کیا ہے؟ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں ہم نے یہ کیا ہی نہیں، ہم تو وہ آج تو عمران خان یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو معافی مانگنے کو تیار ہوں، اگر فوٹیج دکھا دیں، ہم نے تو کیا ہی نہیں۔ یعنی جو بہادری کا پہلا کام ہوا پاکستان میں
جب پاکستان کی عوام نے پہلی بار کھڑے ہو کے پاکستان کی اصل حاکم قوت یعنی فوج کو آنکھیں دکھائیں، ان کے گھر میں گھسے، بریانی کھائی، وہ کہتے ہم نے نہیں کیا. ادھر بنگالیوں کی بہادری دیکھیں، وہ یہ کہتے ہم نے کیا ہے، وہ کہتے ہم اونرشپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بنگالی اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں فوج کو کہ خبردار تم اقتدار پہ نہ آنا. خبردار جماعت اسلامی کو بھی انڈائریکٹ کہہ رہے ہیں خبردار تم بھی غلط طریقے سے اقتدار میں نہ آنا. ہم ڈاکٹر محمد یونس کو لائیں گے جو ان کو لا رہے ہیں، اور شاید ابھی تھوڑی دیر میں ان کی گورنمنٹ شاید بن جائے، اس کا اعلان ہو جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اقتدار دینا چاہتے ہیں انٹرن، تاکہ آگے الیکشن ہو. اور ہاں، ہم نے بڑے فخر سے یہ کیا، شیخ حسینہ کو ملک سے باہر پھینکا، ان کے گھر پہ ہم گھسے، ہم نے شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ بھی گرایا. وہ نہیں مانتے جس طرح پاکستان کا کھوکھلا جذباتی پانا نا کہ یہ بابائے قوم ہے محمد علی جناح. وہ کہہ رہے کہ ہمارے جو بابائے شیخ مجیب الرحمان ہے، انہوں نے اچھا کام کیا، ملک بنا دیا، لیکن اس کے بعد وہ ملک ٹھیک سے نہیں چلا سکے تھے. ان کے زمانے میں بے پناہ کرپشن تھی. اور پھر چونکہ ان کی بیٹی نے ابھی 15.5 سال حکومت چلائی ہے، اس سے پہلے اقتدار میں رہی ہیں 5 سال، یعنی بنگلہ دیش کی 50 سالہ ہسٹری میں ان کی بیٹی حسینہ شیخ 20 سال سے زیادہ پرائم منسٹر رہی ہیں. اور بھی کوئی 3 4 5 سال میں کا ایسا عرصہ ہے جس میں ان کی مدد سے وہاں پہ حکومتیں چلی ہیں. تو 25 سال وہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کیا تو ہم شیخ مجیب الرحمان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. تو میں دیکھیے وہاں پہ بڑے کنسرنز ہیں. جو بنگلہ دیشی جو ہندو ہیں ان وہ بیچارے نشانے پہ ہیں، بہت کنسرن ہے. ایون شیخ حسینہ کے زمانے میں بھی ان کے اوپر سختیاں ہوتی رہی، اب تو بہت ہو گئی. وہ کنسرنز اپنی جگہ پہ، لیکن جو بنگلہ دیشیوں کی، جو خاص طور پر اسٹوڈنٹس کی جو موومنٹ ہے، وہ ریلیٹیولی آرگینک ہے اور وہ بڑی جاندار ہے. اس میں بلنڈر بھی ہو رہے ہیں، مگر وہ اپنے ملک میں کسی چیز کو پرماننٹ نہیں رہنے دے رہے، وہ چینجز چاہ رہے ہیں. اب وہ چینجز آ پائیں گی یا نہیں آ پائیں گی، جس طرح کی وہ اچھی چینجز چاہ رہے ہیں یہ بات کا سوال ہے، لیکن وہ مسلسل حرکت میں ہے. تو یہ ایک کریڈٹ اس سوسائٹی کو جاتا ہے. تمام تر مسائل کے باوجود کنسرن یہ ہے کہ ہندو برادری پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ بڑے شرمناک ہے. اس پہ ڈاکٹر یونس نے بھی آج کہا ہے، شکر انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک اسٹوڈنٹ لیڈر نے بھی وہاں کہا ہے کہ یہ ہم نہیں اس میں کے پیچھے ہیں، یہ کچھ اور ایلیمنٹس ہیں. یہ اچھی بات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، مگر جو ایلیمنٹس اس کے پیچھے ہیں وہ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہے، بالکل جو پاکستان بار بار انہیں کا نام آ رہا ہے. جی. اور جماعت اسلامی جو ہے وہ کافی پاورفل ہے. اب یہ ایک نیا دیکھیے، وہ منیر نیازی کا شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. اب وہ ایک دریا کے پار تو اتر آئے ہیں، وہ بیچارے دریاؤں کا دیش ہے بنگلہ دیش. وہ ایک دریا پار کر رہے ہیں 1950 سے، تو کنارہ آتا ہے، اس کنارے کے بعد ایک اور کمبخت دریا ان کے سامنے ہوتا ہے. لیکن ان کی ہمت یہ ہے کہ وہ پھر رکتے نہیں ہیں، پاکستانیوں کی طرح نا وہ ٹھوس ہو کے نہیں بیٹھ جاتے، وہ پھر اس دریا کو پار کرتے ہیں. پھر ایک اور دریا آتا ہے، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، پھر وہ رکتے نہیں ہیں، پھر اس دریا کو پار کرتے ہیں. تو یہ ان کا سفر جاری ہے. آئی ہوپ کہ وہ کسی نہ کسی دن اسٹیج پہ پہنچیں گے. وہاں کی سول لبرٹیز کی سوسائٹی، وہاں کے اچھے ذہن والے لوگ جو ایک ریلیٹیولی اچھا سماج دیکھنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش کو، وہ اس کو اس مقام پہ لے آئیں گے. بائی دا وے بنگلہ دیش پاکستان سے بہت ترقی کر چکا تھا، بہت بہتر آگے جا چکا تھا بہت سارے حوالوں سے، لیکن ایشوز بھی بہت ہیں، چیلنجز بھی ان کو بہت ہیں. ان کو بہت سارے دریاؤں کا سامنا ہے کیونکہ وہ دریاؤں کی دیش ہے. تو بالکل آئی ہوپ کہ وہ اس کرائسس سے نکل آئیں گے، مگر یہ چیلنجنگ کرائسس ہے، یہ بڑا میس ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی صورتحال، کیونکہ یہ جو وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے، اب یہ ہوا ہے کہ وہ بیچارے شاید بہتر دل و دماغ والے اسٹوڈنٹ سے، کچھ سارے نہیں، مطلب انہوں نے یہ تو کر دیا. اب ان کا پنگا جماعت اسلامی کے ساتھ ہوگا، آرمی کے ساتھ ہوگا وہاں کی، اور وہ یہ والا جو میس ہے یہ آگے چلے گا. انہوں نے ڈاکٹر یونس کو جو بنایا ہے اپنا ہیڈ، وہ ایک بہتر انسان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس دریا کو کیسے عبور کرتے ہیں اور کسی بہتر دریا کی طرف بڑھ پاتے ہیں یا نہیں.
بالکل، اور ساتھ ساتھ ان کو اس چیزوں پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ جو غلطیاں پہلے گورنمنٹ نے کی اس کو وہ دوسری گورنمنٹ جو بھی آئے گی وہ ریپیٹ نہ کرے تاکہ دوبارہ سے کوئی کرائسس نہ ہو. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.